خاندانی جھگڑا، آپس میں دوریاں، آپسی چپقلش، آپسی بغض و حسد، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم سکون سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ فطری چیز ہے۔ آپ ایک جگہ رہیں گے، ایک گھر میں رہیں گے تو جھگڑے ہوا کریں گے، فطری چیز ہے۔ لیکن ہمارے اندر جو بری خصلت ہے، بدلہ لینے کی خصلت، بدلہ لینے کا ٹھان لیتے ہیں بہت جلد۔ کسی نے نقصان پہنچایا، کسی نے گالی دی، کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا، فوراً ہمارے دماغ میں بدلہ لینے کا جو جذبہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بدلہ لینے کا جذبہ یہ بہت بری خصلت ہے۔ تو یہ جھگڑے جو ہے یہ عام بات ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور بدلے کا جذبہ بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، جن اسباب کی وجہ سے ہماری زندگی سے امن و سکون غارت ہو گیا ہے، امن و سکون غائب ہو گیا ہے، وہ ایک حسد ہے۔ حسد، بغض، جلن، تمام لوگ اس سے واقف ہیں۔ مختصر الفاظ میں کہیں تو جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس نعمت ہے، ان کی نعمت کو دیکھ کر کے آپ جلیں۔ آپ ایسا اپنے اندر محسوس کریں، آپ اپنے دماغ میں یہ بات پھراتے رہیں، اس بات کو سوچتے رہیں کہ فلاں شخص کی دولت یہ زائل کیوں نہیں ہو جاتی، اس کو کہاں سے دولت مل گئی ہے، کاش یہ دولت مجھے مل جاتی، اس کے پاس سے یہ دولت میرے پاس آ جاتی، یہ غریب بن جاتا، میں امیر بن جاتا۔ اس طرح کے خیالات، اس طرح کی سوچ، یہ حسد کہلاتا ہے۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ بلا وجہ آدمی اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے، دوسرے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس کے پاس آ جائے، جو دولت ہے، جو مال ہے اس کے پاس آ جائے۔ اس طرح کی سوچ میں آدمی اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا رکھتا ہے، اور وہ جو کچھ کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس صلاحیت تھی، لیکن وہ حسد کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا رکھنے کی وجہ سے اپنی صلاحیت کا استعمال نہیں کر پاتا۔ اس وجہ سے محسود جس سے وہ حسد کر رہا ہے، اس کا نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، اپنا نقصان ضرور کر لیتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا ہے، ما رأيت أشبه من ظالم بمظلوم، کہ حسد جو کرتا ہے، جو شخص حسد کرتا ہے، وہ شخص ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد۔ بعض سلف نے کہا ہے کہ ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، کہ حسد کرنے والا شخص اس سے بڑا ظالم جو مظلوم کے مشابہ ہو، یعنی جو حسد کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، گویا وہ خود مظلوم ہو۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ حسد کی وجہ سے آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور وہ خود مظلوم بن جاتا ہے، تو یہ جو ہے ترس کھاتا ہے انسان پھر اس کے اوپر۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو حسد کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پہلے نقصان پہنچاتا ہے۔ حاسد اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو بعد میں نقصان ہو یا نہ ہو۔ اسی وجہ سے یاد رکھیں، ما خلا جسد من حسد، کہ یہ فطری چیز ہے، حسد ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہے، کم یا بیش، لیکن Oh